بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. العلم نور ایپیسوڈ 4. آج کے ایپیسوڈ میں ہم ان آداب کے بارے میں گفتگو کریں گے جن کو ملحوظ رکھنا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلا ادب اخلاص نیت. حصول علم کا پہلا ادب اخلاص نیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. جس نے وہ علم حاصل کیا جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اور وہ علم اس نے محض اس لیے سیکھا کہ وہ دنیا کا کچھ سامان حاصل کر سکے، تو ایسا شخص قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر طالب علم یہ کہے کہ ڈگری حاصل کرنے میں میرے نزدیک دنیاوی نیت شامل نہیں ہے، البتہ دنیا کے نظام میں تو ڈگری علم کا معیار بن گئی ہے، تو اس صورت میں نیت کو کیسے خالص بنایا جا سکتا ہے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں، اگر طالب علم کی نیت تعلیمی یا انتظامی میدان میں دوسرے لوگوں کو فائدہ دینے کی ہے تو ڈگری حاصل کرنے کی یہ نیت بالکل درست ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. نیت کسی بھی کام کی بنیاد ہے. طالب علم کو تحصیل علم کے سلسلے میں یہ نیت رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کر رہا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. خوب جان لو، اس بات کا علم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی طرح طالب علم کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اسے جہالت کو خود سے اور دوسروں سے دور کرنا ہے. انسان کی اصل حالت تو جہالت کی ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پھیٹوں سے پیدا کیا، نکالا، جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی نیت صحیح ہو تو اعمال میں علم کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے، تو فرمانے لگے کہ اس کی نیت اپنے آپ سے اور دوسروں سے جہالت کو دور کرنا ہونی چاہیے. دوسرا ادب اختلافی مسائل میں وسعت ظرفی. وہ اختلافی مسائل جن کی بنیاد اجتہاد پر ہوں ان میں طالب علم کو وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایسے اختلاف کو گروہ بندی اور باہمی نفرت و عداوت کا سبب نہیں بنانا چاہیے. دلیل کی بنیاد پر باہمی اختلاف دراصل اتفاق ہی ہے، کیونکہ دونوں فریقین کا مقصد حقیقت کی تلاش ہوتا ہے. دونوں دلیل کے ذریعے سے حق تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کے مخالف نے دلیل کی بنیاد پر آپ سے اختلاف کیا ہے تو گویا اس نے آپ سے اختلاف نہیں کیا، اس نے اپنی دلیل سے اتفاق کیا ہے. اور یہ وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سے امت میں اختلافات کے باوجود اتحاد باقی رہ سکتا ہے. طالب علم کا اصل مقصد اپنے علم پر عمل کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ علم کا ثمرہ عمل ہی کی صورت میں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حامل علم اور حامل اسلحہ دونوں کی مثال ایک طرح ہی ہیں. وہ اسلحہ یا تو وہ اپنے حق میں استعمال کرے گا یا اپنے خلاف. رسول اللہ نے فرمایا: القرآن حجۃ لک او علیک، کہ یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. یعنی اگر تم اس پر عمل کرو گے تو وہ تمہارے حق میں حجت ہوگا، اور اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو وہ تمہارے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں ایک دلیل اور ایک حجت کے طور پر پیش ہوگا. تیسرا ادب حکمت و دانش مندی. حکمت و دانش مندی اس کا مطلب دعوت اللہ کے سلسلے میں حکمت کو بروئے کار لانا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے ہر شخص کو اس کے حالات کے مطابق اور اس کے احوال کے مطابق مخاطب کیا جائے، کیونکہ حکمت خیر کثیر ہے. حکیم انسان وہ ہوتا ہے جو ہر ایک چیز کو اس کی درست جگہ پر رکھتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت کے 4 مراتب ذکر کیے ہیں. سب سے پہلا مرتبہ حکمت، یعنی کہ حکمت سے مراد عقلی دلائل ہے. دعوت دیتے ہوئے عقلی دلائل کا سہارا لینا چاہیے. نمبر 2 موعظہ حسنہ. موعظہ حسنہ سے مراد عمدہ نصیحت ہے. نمبر 3 انتہائی شائستگی اور اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرنا. اور نمبر 4 اگر اہل کتاب میں سے کچھ لوگ بدتمیز اور بد اخلاق ہیں تو انہیں ترکی بترکی سخت جواب دیا جائے گا، لیکن اخلاق اور تمیز کے دائرے کو نہیں چھوڑا جائے گا. چوتھا ادب علماء کا احترام. علماء کے درمیان آپسی اختلاف کے متعلق ایک طالب علم کو وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. طالب علم کے نزدیک اگر کوئی عالم غلطی پر ہو تو سب سے پہلے طالب علم کو چاہیے
کہ اس غلطی کے لیے کوئی عذر تلاش کریں. یہ بات بہت اہم ہے. بعض افراد دوسروں کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ ان غلطیوں کو وہ ان کے خلاف استعمال کر کے انہیں بدنام کر سکیں. ایسا کرنا اپنے اندر بہت بڑی غلطی اور کبیرہ گناہ ہے. ایک عالم جب دوسرے عالم کی غیبت کرتا ہے تو یہ نسبتاً عام گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے. علماء کے درمیان جو اختلاف ہو اسے حسن نیت اور اجتہاد پر محمول کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء سے غلطی نہیں ہو سکتی. آپ خود ان علماء سے ملاقات کر کے ان پر ان کی غلطی واضح کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بندہ بشر سے غلطی ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ کسی عالم کی لغزش پر خوش ہو کر اسے لوگوں میں پھیلاتا ہے اور لوگوں کے درمیان خوش ہو کے اس کو بیان کرتا ہے تو یہ سلف کا طریقہ کار نہیں ہے. 5واں ادب کتاب و سنت کی تعلیم. طالب علم اصول شریعت یعنی کہ کتاب و سنت کی تعلیم سے حصول علم کا آغاز کرے. وہ قرآن مجید کو پڑھے، اس کو حفظ کرے، سمجھے، اس پر عمل کرے. اس طرح وہ احادیث کی نصوص کو ازبر کرے، ان کی اسانید پر نظر دوڑائے، راویوں کو دیکھے اور صحیح روایات کو ضعیف روایات سے علیحدہ کر کے سمجھے. بعض طلبہ حدیث اور اصول حدیث کا علم رکھتے ہیں لیکن وہ قرآن مجید سے بے بہرا ہوتے ہیں. 6واں ادب اپنے سے پہلے بڑے علماء کی بات کو پیش کرنا. ایک طالب علم کو چاہیے کہ کبھی بھی علماء کے کلام کو معمولی سمجھ کر اس سے غافل مت رہے، کیونکہ علماء علم میں ایک بالکل ابتدائی طالب علم سے زیادہ رسوخ رکھتے ہیں. ان کے پاس شریعت کے قواعد و ضوابط اور اسرار و رموز کا وہ علم ہے جو ابھی شاید ایک ابتدائی طالب علم کے پاس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء تحقیق جب تحقیق کے بعد کسی راجع قول پر پہنچتے ہیں تو اس کو بہت احتیاط سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کسی عالم نے یہ بات کہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم یہ بات نہیں کہتے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح کہتے تھے کہ اگر کسی عالم نے یہ بات کہی ہے تو میں بھی یہ بات کہتا ہوں، یعنی کہ دوسرے علماء کو اپنے پر فوقیت دیتے تھے. 7واں ادب بغیر تحقیق کیے کسی بات کو آگے پیش مت کرنا. طالب علم کے لیے ایک اہم ادب یہ ہے کہ وہ روایات و احکام کے بارے میں خوب تحقیق کرے اور دیکھے کہ جو روایات و احکام اس نے بیان کرنی ہے آیا وہ صحیح ہے یا نہیں. اسی طرح طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے مکمل پابندی اور صبر و ضبط کا مظاہرہ کرے اور اس سے اکتائے نہ. طالب علم جو کام کرے یا جس کتاب کا مطالعہ کرے اسے وہ صبر اور ثبات سے مکمل کرے. کتاب کا کچھ حصہ پڑھ کر اسے چھوڑ دینا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ اس سے نقصان ہوتا ہے اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے. طالب علم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مراد کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے. اس سلسلے میں وہ قرآن اور حدیث کے فہم پر بہت غور و خوض کرے. اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاس علم تو آ جاتا ہے لیکن قرآن اور حدیث کے گہرے فہم سے وہ بے بہرا ہوتے ہیں. اس طرح طالب علم کو یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ علم صرف و صرف اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو سمجھنے کے لیے حاصل کر رہا ہے. اس سلسلے میں اسے فہم کے اوپر بہت غور و خوض کرنا چاہیے. بیشتر مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ علم کو یاد کر لیتے ہیں لیکن وہ فہم پر اتنی گہری توجہ نہیں دیتے. فہم حاصل کیے بغیر کتاب و سنت کا حفظ کافی نہیں ہے. قرآن و سنت کو حفظ اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ ایک طالب علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مراد تک پہنچ سکے.